معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 3، تقسیم پنجاب کا آغاز 1900 تا 1944۔ سب ہیڈنگ: پنجاب کی تقسیم کی تجاویز۔ آریہ سماج کے رہنما لالا لاجپت رائے نومبر دسمبر 1924 میں لاہور کے انگریزی اخبار دی ٹریبیون میں کئی آرٹیکل تحریر کیے۔ آریہ سماج کے رہنما لالا لاجپت رائے نے نومبر دسمبر 1924 میں لاہور کے انگریزی اخبار دی ٹریبیون میں کئی آرٹیکل تحریر کیے جن میں کہا گیا کہ میری تجویز یہ ہے کہ پنجاب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی پنجاب جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان کی حکومت ہو، جبکہ مشرقی پنجاب کو ہندوؤں اور سکھوں کی عملداری میں دے دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ NWFP سندھ اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کے صوبے قائم کیے جائیں۔ کرپال سنگھ کے مطابق لاجپت رائے کو ستمبر 1924 میں NWFP کے علاقے کوہاٹ میں مسلمانوں کی طرف سے ہندو اکثریت پر خون ریز حملوں پر افسوس تھا، چنانچہ وہاں سے ہندو اور سکھ نقل مکانی کر کے راولپنڈی آباد ہو گئے۔ لاجپت رائے خود مختار مسلمان ریاستوں کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کی خود مختاری کی تجویز دی تھی۔ لیکن ممتاز مورخ کے عزیز نے 14 دسمبر 1924 میں اپنے آرٹیکل میں کہا کہ لاجپت رائے نے تقسیم ہند کی واضح اور برملا تجویز دی تھی۔ دوسری طرف ہندوؤں کی اکثریت اور ہندی بولنے والی امبالہ ڈویژن کے بارے میں بعض ممتاز مسلمان رہنماؤں کا خیال تھا کہ اسے پنجاب سے الگ کر دینا چاہیے۔ انگریز خود بھی اس تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ امبالہ ڈویژن کو پنجاب سے الگ کر دیا جائے تاکہ پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے۔ علامہ اقبال نے اس تجویز کی حمایت کی۔ دیگر ممتاز مسلمان رہنماؤں میں نواب سر محمد شاہ نواز خان شامل تھے۔ ایسی تجاویز کی صرف ہندوؤں بلکہ سکھوں نے بھی مخالفت کی، کیونکہ اس پر عمل درآمد سے پنجاب میں ان کی آبادی میں زبردست کمی آ جاتی۔ اس سے پہلے 1930-31 میں لندن گول میز کانفرنس میں شریک سکھ نمائندے نے امبالہ ڈویژن کو الگ کرنے کے خیال کو ان الفاظ سے مسترد کر دیا، کیونکہ اس طرح پنجاب خالصتاً مسلمان صوبہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اس صوبے جہاں وہ معمولی اکثریت میں ہیں میں مخصوص اکثریت کے سوا کوئی تجویز قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ہم بھی علاقائی حدود میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کے تحت راولپنڈی ڈویژن اور ملتان ڈویژن، منٹگمری اور لائل پور کے اضلاع چھوڑ کر کو پنجاب سے الگ کر دیا جائے۔ یہ ڈویژنیں مسلمانوں کی اکثریت کی ہیں اور نسلی پس منظر کے لحاظ سے شمال مغربی سرحدی صوبے کے قریب ہیں۔ پنجاب میں سکھوں کی خواہشات کو مد نظر رکھنا ضروری تھا، کیونکہ صوبے کی تیسری بڑی کمیونٹی ہونے کے ناطے اور بالکل الگ شناخت ہونے کے باعث پنجاب کی نئی حد بندی کے معاملے میں سکھ لیڈروں کی رائے کافی اہمیت کی حامل تھی۔ برطانوی فوج میں ان کی بڑی تعداد موجود تھی، اس لحاظ سے یہ صوبے کی اہم کمیونٹی تھی۔ اگرچہ 1920 کی دہائی میں آریہ سماج کی طرف سے سکھوں کو ہندو مذہب کا حصہ قرار دینے کی تحریک میں دونوں مذاہب میں تلخ کشیدگی ہوئی تھی، تاہم سکھ رہنماؤں نے واضح کیا کہ وہ ہندو نہیں، البتہ وہ مسلمانوں کو ہی پنجاب میں اپنا بڑا حریف سمجھتے تھے۔ نو آبادیاتی دور میں سیاسی جماعتوں کے ارتقاء کا ایک اہم موڑ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام تھا۔ دونوں بڑی جماعتیں اپنی اپنی طرز کی مسابقانہ قوم پرستی کی نمائندگی کرتی تھیں۔ کانگریس خود کو سیکولر اور تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت سمجھتی تھی، جبکہ مسلم لیگ صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں علاقائی جماعتیں بھی تھیں۔ سب ہیڈنگ: پنجاب یونینسٹ پارٹی اور پنجابیت۔ پنجاب یونینسٹ پارٹی، اب کے بعد اسے صرف یونینسٹ پارٹی لکھا جائے گا، کا قیام 1923 میں عمل میں آیا۔ 1946 کے انتخابات تک
غیر منقسم پنجاب میں اس کو بالادستی حاصل رہی۔ اسے پنجابیت یعنی مشترکہ پنجابی ثقافت کی بنا پر عوامی حمایت حاصل تھی۔ پنجاب کو انگریزوں کا وفادار ترین شمشیر بکف بازو سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انگریز فوج میں نصف تعداد ہندو، سکھ اور مسلمان پنجابیوں کی تھی۔ اس پارٹی کے بانی سر فضل حسین نے بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیاد رکھی تھی، لیکن پارٹی نے نہ صرف ہندو اور مسلمان زمینداروں، کسانوں، بلکہ شہروں میں مقیم ہندوؤں کے مفادات کی نگرانی کی۔ سکھ اس میں شامل نہیں تھے۔ میں نے ممتاز مسلم لیگی سید افضل حیدر اور دہلی میں مشہور مورخ پروفیسر وی این دت سے تفصیلی انٹرویو کیا۔ دونوں نے کہا کہ سر فضل حسین ایک غیر معمولی پنجابی رہنما تھے۔ میں نے سر فضل حسین کے صاحبزادے عظیم حسین کا بھی لندن میں انٹرویو کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کے مرحوم والد ہندوستان کے اتحاد پر یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ سر فضل حسین بذات خود جاگیردار نہیں تھے اور انہوں نے اپنی تعلیم پر میرٹ کے ذریعے سیاست میں اپنا مقام بنایا۔ پنجاب کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے تعلیمی لحاظ سے پسماندہ مسلمانوں کے لیے بڑے تعلیمی اداروں میں کوٹا سسٹم متعارف کرایا۔ اس فیصلے پر ہندوؤں نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن سر فضل حسین نے پنجاب قانون ساز اسمبلی میں اپنی زبردست تقریروں کی مدد سے اپنی پالیسی جاری رکھی۔ وہ مذہب کو سیاسی رنگ دینے اور پنجاب کی تقسیم کی کسی بھی تجویز کے سخت مخالف تھے، اس لیے انہیں تمام برادریوں میں انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے جانشین سر سکندر حیات خان، جو پنجاب کے بڑے جاگیردار تھے، بھی اگرچہ ایک عملی سوچ کے حامل سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، تاہم وہ بھی مذہبی بنیادوں پر پنجاب کی تقسیم کے سخت مخالف تھے۔ 1909 سے بعد تک پنجابی مسلمانوں سمیت ہندوستانی مسلمانوں نے مخصوص نشستوں کے لیے الگ الگ ووٹ دیے۔ 1935 ایکٹ کے تحت صوبے میں گورنر کے ماتحت مکمل طور پر منتخب وزراء لگائے گئے۔ گورنر ہمیشہ انگریز ہی ہوتا تھا اور اسے ہر دور میں مکمل اختیارات حاصل رہے۔ حق رائے دہی کا دائرہ کار بتدریج وسیع کیا گیا، لیکن 1937 تک جب انتخابات ہوئے تو ہندوستانی آبادی کے صرف 10% کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر محدود ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا۔ سر سکندر حیات خان صوبہ پنجاب کے پہلے پریمیئر وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ کچھ انگریز بھی پریمیئر اور بعض دیگر وزیر اعلیٰ رہے۔ سر سکندر حیات کانگریس پارٹی کی بنیاد پرستی کو ناپسند کرتے تھے۔ کانگریسی لیڈر جواہر لال نہرو نے جاگیرداری ختم کرنے کے لیے اراضی کی اصلاحات متعارف کرانے کی دھمکی دی، جو یونینسٹ پارٹی کے لیے ناقابل قبول تھی۔ یہاں تک کہ سر فضل اور سکندر حیات دونوں مسلم لیگ کو بھی ایک ہاتھ دور رکھتے تھے، لیکن بعد ازاں کانگریس کی مقبولیت کے خوف سے سر سکندر نے جناح سکندر معاہدہ 1937 پر دستخط کر دیے، جس کے تحت پنجاب اسمبلی میں یونینسٹ پارٹی کے ارکان مسلم لیگ کا رکن بننے پر آمادہ ہو گئے، اور یوں انہوں نے قومی سطح پر مسلم لیگ کے ہاتھ مضبوط کیے۔ اس کے ذریعے یونینسٹ پارٹی نے پنجاب میں اپنی سیاسی ترجیحات پر عمل درآمد جاری رکھا۔ سر سکندر سمجھتے تھے کہ پنجاب کا بہترین مفاد انگریز اقتدار کے تسلسل میں ہے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے صوبے کے گورنر بھی رہے، جو انگریز دور میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ یونینسٹ پارٹی کی حکومت کے دوران حکومتی امور میں مسلمانوں کا عمل دخل تیزی سے بڑھا۔ اگرچہ 1940 کے عشرے تک سکھ اور ہندو بدستور آ گئے تھے، البتہ کچھ شعبوں مثلاً پولیس میں مسلمانوں کی نمائندگی ان کی آبادی سے کہیں زیادہ تھی۔ جب دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی تو سر سکندر انگریزوں کے مضبوط دستے بازو بن کر ابھرے۔ گورنر سر ہنری کریک نے اپنی 13 دسمبر 1939 کی وائسرائے کو رپورٹ میں لکھا کہ سر سکندر کو امید ہے وہ انگریز فوج کے لیے 5 لاکھ فوجی بھرتی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پنجاب کے اعتدال پسند ہندوؤں کی طرح سر سکندر بھی توقع کر رہے تھے کہ کانگریس بھی انگریزوں کا جنگ میں ساتھ دے گی، چنانچہ انہوں نے اپنی کابینہ میں 2 کانگریس ارکان کو بھی شامل کر لیا
اور یوں پنجاب میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مزید پھیلایا۔ طاہر لاہوری لکھتے ہیں کہ 1930 کی دہائی میں مسلمان، ہندو اور سکھ سب سیاستدان اعلیٰ معیار کی دیانتداری پر یقین رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ سر منوہر لال تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا ایک بینک ملازم تھا، لیکن اسے کوئی بڑا عہدہ حاصل نہ تھا۔ اگر وزیر خزانہ چاہتے تو بیٹے کو اعلیٰ منصب دلا سکتے تھے۔ سر چھوٹو رام وزیر بننے سے پہلے چھوٹی سی زرعی اراضی کے مالک تھے۔ جب وہ وزارت سے الگ ہوئے تو ان کی زمین کا رقبہ اتنا ہی تھا۔ سب رہنما مضبوط کردار کے مالک تھے۔ مسلمان رہنما بھی مثالی اور مضبوط کردار کے حامل تھے۔ سر سکندر حیات کا بیٹا فوج میں میجر تھا۔ سیاسی پہلو سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ تمام مذاہب کے پنجابی یا کم از کم اشرافیہ پنجابیت یا پنجابی اتحاد کے لیے دوستانہ جذبات رکھتے تھے اور فرقہ وارانہ اختلافات کو مسترد کر دیتے تھے۔ البتہ کانگریس پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جنگ میں انگریزوں کا ساتھ نہ دیا جائے، چنانچہ اس کے وزیروں نے 1939 میں استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد منظرنامہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ قومی سطح پر کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ میں مسابقت کا لازمی طور پر اثر پنجاب کی سیاست پر پڑنا تھا۔ اس وقت کانگریس اور مسلم لیگ کا پنجابیوں پر اثر رسوخ زیادہ قابل توجہ نہیں تھا۔ یونینسٹ پارٹی کے تیسرے اہم ترین لیڈر متحرک ہندو سر چھوٹو رام تھے، جن کا تعلق امبالہ ڈویژن کی ہندی بولنے والی کمیونٹی سے تھا۔ وہ ہریانہ کے جاٹوں کے رہنما تھے اور ان کی ہمدردیاں اونچی ذات کے ہندوؤں کی بجائے کاشتکار کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے قرضوں میں جکڑے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انگریز پہلے ہی انتقال اراضی ایکٹ 1901 منظور کر چکا تھا، جس کے تحت زرعی اراضی کے ساہوکاروں اور غیر کاشتکار ذاتوں کو انتقال پر پابندی تھی، لیکن محض اس اقدام سے ساہوکاروں کو کسی فرنٹ مین کے ذریعے زمینیں ہتھیانے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ چنانچہ کاشتکار بدستور ان سود خوروں کے شکنجے میں کسے رہے۔ سینئر کمیونسٹ لیڈر اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکرٹری ہرکرشن سنگھ سرجیت نے ان دنوں کی صورتحال کو اس طرح بیان کیا ہے۔ 1940 کے عشرے میں کانگریس پارٹی پنجاب میں شہری تاجر طبقے کا مضبوط گڑھ تھی اور دیہی علاقوں پر اس کا کم ہی اثر و نفوذ تھا۔ 1936 میں جب سر چھوٹو رام نے قرضوں کی معافی کا بل اسمبلی میں متعارف کرانے کی کوشش کی تو کانگریس کے ارکان نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ محمود علی اور میں دہلی آئے اور مولانا آزاد سے ملاقات کی، جنہوں نے کانگریس کے ارکان کو بل کی حمایت کرنے کی ہدایت کی۔ ان 13 کانگریسی ارکان میں سے 7 کمیونسٹ تھے۔ انہوں نے تو بل کی حمایت کی، لیکن دیگر 6 ارکان نے ووٹ نہ ڈالا۔ تاہم یہ بل پڑھے گا کانگریسی رہنماؤں کی حمایت کے بغیر ہی منظور کر لیا گیا۔ تاہم یہ بل بڑے کانگریسی رہنماؤں کی حمایت کے بغیر ہی منظور کر لیا گیا، اگرچہ ساہوکاروں کے واجب الادا قرضوں سے معافی مل گئی، لیکن کاشتکاروں کو فصلوں کی کاشت کے موسم میں پھر بھی پیسے کی ضرورت رہتی اور ساہوکاروں نے اپنا دھندا جاری رکھا۔ سب ہیڈنگ پنجاب کانگریس۔ کانگریس کو 1946 کے آخری انتخابات تک پنجاب میں برائے نام حمایت حاصل تھی، اور جو حمایت حاصل تھی وہ شہری علاقوں تک محدود تھی اور تمام مذاہب کے قوم پرست اس کی طرف راغب ہوئے۔ البتہ پنجاب میں وسیع النظری قومی بیداری کی بجائے پنجاب میں مختلف مذاہب کے احیائے نو نے سیاسی عمل اور موبلائزیشن کی طرف رکاوٹ کا کام کیا، اور اس کا اطلاق کانگریس پر بھی ہوا۔ پال ویلس نے اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: قوم پرستی کی تحریک کی بجائے سماجی بیداری اور سیاسی عمل کے آغاز میں مذہبی گروہوں نے ابتدائی تبدیلی کے عنصر کے طور پر کام کیا۔ انہی حلقوں نے کانگریس پارٹی کی بجائے سیاسی قیادت کی بڑی تعداد پیدا کی اور 20ویں صدی کے پہلے 2 عشروں میں فرقہ وارانہ معاملات، جن کا بنیادی عنصر قوم پرستی کی سیاست تھی، کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے کانگریس میں ہندوؤں کے 2 دھڑوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک دھڑ لالا راجپت پائے بھرگا وہ کا تھا
جو قوم پرستی کی تحریک کو ہندوانہ رنگ دینے اور مسلمانوں کو رعایت نہ دینے کا حامی تھا، جبکہ ستیہ پال گروپ ملک کی آزادی کے مفاد میں پنجاب میں مسلمانوں سے قریبی تعلقات کا حامی تھا۔ ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو 1919 میں سانحہ جلیاں والا باغ سے پہلے ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے بھی قائل رہے۔ لاجپت رائے بھرگاوو دھڑے کا پنجاب میں ہندو مہاسبھا اور قومی سطح پر سردار پٹیل سے قریبی رابطہ تھا۔ کانگریس کے یہ دونوں دھڑے اونچی ذات کے شہری علاقوں والے ہندوؤں پر مشتمل تھے اور وسطی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وہ اساس تھی جس سے مہاسبھا نے اپنے ارکان بھرتی کیے۔ دوسری طرف ستیہ پال دھڑے نے قوم پرست مسلمانوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ قومی سطح پر جواہر لال نہرو اور مولانا ابو الکلام آزاد ان کی پشت پر تھے۔ بعد ازاں 1928 میں لاجپت رائے جب آنے جہانی ہو گئے تو دائیں بازو کے دھڑے کی قیادت ڈاکٹر گوپی چند بھرگاوو نے سنبھال لی، جبکہ ڈاکٹر ستیہ پال کے انتقال کے بعد بھیم سین سچر کانگریس کے پنجاب میں بائیں بازو کے لیڈر بن گئے۔ بھرگاوا گروپ کے کئی کانگریسی ارکان ساہوکار اور کئی مالیاتی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ البتہ کانگریس پورے ہندوستان میں استعماری نظام کے خلاف وسیع تر جذبات کی نمائندگی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پنجاب میں انگریز اقتدار کے مخالف مسلمان بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، بالخصوص سانحہ جلیاں والا باغ اور تحریک خلافت کے تناظر میں پنجاب کانگریس کے چند ممتاز مسلمان رہنماؤں میں ہی مولوی عبد القادر قصوری، میاں افتخار الدین، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، ڈاکٹر محمد عالم اور شیخ محمد حیات شامل تھے۔ شیخ محمد حیات سینئر لیڈر مولانا ابو الکلام آزاد کے بہت قریبی تھے۔ ان کی صاحبزادی محمودہ بیگم نے 2004 میں میرے ساتھ اپنے والد کی پارٹی سے طویل رفاقت پر تفصیلی بات چیت کی۔ مشہور پنجابی شاعر استاد دامن بھی پنجاب کانگریس سے منسلک رہے۔ میں نے جب پاکستانی پنجاب کے معمر افراد سے بات چیت کی تو مجھے زبردست حیرانگی ہوئی کہ انگریز مخالف کئی مسلمان جن کا تعلق جہلم، گجرات، لدھیانہ، امرتسر، ملتان، گوجرانوالا، جلندھر اور دیگر علاقوں سے تھا، وہ کانگریس سے وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ کانگریس کے اتحادیوں میں الاحرار دیوبند اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے بنیاد پرست پنجابی علماء بھی شامل تھے۔ البتہ 1940 میں قرارداد لاہور، جس میں پاکستان کے قیام کی بات کی گئی تھی، کی منظوری کے بعد کئی مسلمان کانگریس کو خیر بات کہہ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1930 سے 1940 کے درمیان گورنر کی ارسال کردہ کئی رپورٹوں میں کانگریس پارٹی گاندھی اور نہرو کے دوروں کو متون کرتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ گورنر ایمرسن نے پنڈت جواہر لال نہرو کو مہاتما گاندھی سے زیادہ خطرناک لیڈر قرار دیا تھا۔ سب ہیڈنگ: پنجاب مسلم لیگ۔ پنجاب مسلم لیگ کا 1938 تک صوبے میں کوئی باقاعدہ دفتر تک نہیں تھا۔ مثال کے طور پر گورنر ایمرسن نے وائسرائے لینلتھگو کے نام 19 اکتوبر 1936 کو ایک خفیہ رپورٹ میں کہا کہ مسلم لیگ اور کانگریس زیادہ اہم جماعتیں نہیں ہیں۔ البتہ آل انڈیا کی سطح پر مسلم لیگ کے بعض اہم رہنماؤں کا تعلق پنجاب سے تھا، جیسا کہ سر محمد شفیع جو بڑے زمیندار اور مشہور بیرسٹر تھے اور محمد علی جناح کے قد کے رہنما تھے۔ سر محمد شفیع دائیں بازو کے رہنما تھے جو جداگانہ طرز انتخاب اور انگریزوں سے تعاون کے بڑے حامی تھے۔ علامہ اقبال بھی پنجاب سے مسلم لیگ کے قومی سطح کے لیڈر تھے۔ اس کے باوجود مسلم لیگ پنجاب کی سیاست میں پیچھے ہی رہی اور 1937 کے انتخابات میں اسے صوبے سے صرف 2 نشستیں مل سکیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ کو ہندوستان بھر میں اور بلا شبہ پنجاب میں زبردست پذیرائی ملی اور دانشور طبقہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ 1940 میں جب
مسلم لیگ کی طرف سے الگ وطن کا خیال پیش کیا گیا تو مسلمان دانشور اور شہری طبقہ جوک در جوک اس میں شامل ہو گیا۔ البتہ 1943 تک ممتاز مسلمان جاگیردار بدستور یونینسٹ پارٹی میں رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ان زمینداروں نے محسوس کیا کہ انگریزوں نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کو نمائندہ جماعت کے طور پر بتدریج زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہے تو انہوں نے پینترا بدلتے ہوئے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ سب ہیڈنگ سکھ پنتھی پارٹیاں۔ سکھوں کو جداگانہ انتخابی حیثیت 1919 میں دی جا چکی تھی اور پنجاب میں ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ انہیں نشستیں ملی۔ سکھ پنجاب کی سیاست میں انقلابی غدر پارٹی کے ذریعے داخل ہوئے، لیکن یہ دراصل 1925 میں گردواروں کو ہندو پنڈتوں کے کنٹرول سے آزاد کرنے کی تحریک تھی جس نے سکھوں کو سیاسی میدان میں داخل کیا اور اس کے نتیجے میں اکالی پارٹی قائم کی گئی۔ سکھوں نے اگرچہ 1942 تک کانگریس سے اپنا ناطہ قائم رکھا، تاہم اکالی پانیتھی سکھوں نے اپنی کمیونٹی کے مذہبی مفادات کی نگرانی کی۔ اکالیوں کے کئی گروپ تھے اور ان سب کو اجتماعی طور پر پنتھی جماعتیں کہتے تھے۔ سکھ کانگریس سے اس وقت الگ ہوئے جب اس نے ہندوستانی فوج میں مقامی افراد کی بھرتی کی مخالفت کی۔ فوج کی نوکری کئی سکھوں کے روزگار کا ذریعہ تھی اور ان کی بڑی تعداد فوج میں ملازم تھی، چنانچہ انہوں نے اکالیوں کی حمایت کی۔ یہ اختلاف اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب 1942 میں کانگریس نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ جب میں نے چندی گڑھ میں پروفیسر کرپال سنگھ سے ملاقات کی تو ہم نے پنجاب کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سب ہیڈنگ چھوٹی سیاسی تنظیمیں اور جماعتیں۔ انگریز مخالف اسلامی جذبے کے حامل مسلمانوں نے مجلس احرار 1929 میں شمولیت اختیار کی۔ مجلس کے کانگریس سے قریبی رابطے تھے۔ کچھ دیر فسطائیت سے متاثر لیکن انگریز مخالف مسلمان نیم مسلم جماعت خاکسار تحریک میں شامل ہو گئے۔ دوسری طرف پہلے ہندو مہاسبھا اور بعد ازاں راشٹریہ سیوک سنگھ پنجاب کی سیاست میں متحرک رہیں، لیکن ان کا کردار محدود ہی رہا۔ ان جماعتوں کا غضب صرف مسلمانوں کے خلاف تھا اور پنجاب کی تقسیم کے وقت RSS صوبے میں دہشت گردی میں کافی سرگرم رہی۔ یہ تنظیم بم تیار کرنے اور انہیں بلا امتیاز چلانے میں ماہر تھی۔ پنجاب کے کمیونسٹ کھلے عام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کی بنا پر کانگریس کے ونگ کے ذریعے سیاست میں شامل رہے۔ 1941 میں جب ہٹلر نے روس پر حملہ کیا تو ہندوستان کے دیگر حصوں کی طرح پنجاب کے کمیونسٹوں نے بھی جنگ میں روس کی حمایت کی، تاہم انگریز حکومت نے ان پر کڑی نگاہ رکھی۔ پنجاب کے کمیونسٹوں ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کا ادیب طبقے اور ریلوے یونین میں کچھ اثر و نفوذ تھا۔